ہمارے علاقے میں نئی نئی آئی تھی۔ آج جب میں صبح صبح اپنے دفتر جا رہا تھا، میں نے اپنی گاڑی کے سامنے اسے دیکھا۔ وہ کسی اندھی عورت کی طرح چلے آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی، گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا اور اسے ڈانٹ کر کہا، تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، اپنے لیے بھی خطرہ اور میرے لیے بھی مصیبت مول رہی ہو؟ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم بیچ سڑک کے اپنی بکریاں لے کر جا رہی ہو؟ میری بات سننا تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیا کروں صاحب، اندھی ہی تو ہوں میں۔ اگر اندھی نہ ہوتی تو میں یہاں کیوں کھڑی ہوتی؟ آپ میری خوبصورتی دیکھیے۔ یکدم اس نے ایسی بات کی کہ بے اختیار میری نظر اس کے وجود پر پڑ گئی۔ اس کا وجود بے حد خوبصورت اور آنکھیں ایسی جیسے کہ دنیا کے سارے حسین رنگ اس کی نگاہوں میں سما گئے ہوں۔ میں اسے دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ مجھے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن تم فکر نہیں کرو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو یہ بکریاں کہاں جائیں گی صاحب؟ یہ تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تو میں ہنس پڑا۔ تم ان بکریوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر والوں کو نہیں پتا کہ تم دیکھ نہیں سکتی؟ تو پھر انہوں نے یہ بکریاں تمہارے ذمہ کیوں لگا دی ہیں؟ وہ اس لیے صاحب کہ میرا ابا جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس بکریاں، گھوڑے، پرندے، ہر قسم کا جانور موجود ہے، لیکن میں اندھی ہو گئی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ بس اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لے آتا ہے تاکہ میں ٹھنڈی ہوا میں سانس تو لے سکوں۔ ابھی پتہ نہیں کہاں گیا میرا ابا، آتا ہی ہوگا، آپ مجھے سڑک پار کروا دیں دوسری طرف۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے تو جیسے پورے وجود میں بجلیاں سی چل گئی تھیں۔ اس کا لمس بہت ہی خوبصورت تھا۔ اسے دوسری طرف لے جا کر میں کافی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک اچھے گھر کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں اس کے باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کا باپ بھی آ گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ یہ اس کا باپ نہیں بلکہ شکاری ہو۔ یہ اسے عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے کہیں سے بھی اس میں باپ والی شفقت نظر نہیں آئی۔ ارے میری گڑیا، یہ تمہیں کون آدمی یہاں لے کر آیا ہے؟ اس آدمی نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے کا انداز ایسا نہیں تھا کہ یہ اس کا باپ ہو۔ مجھے لگا کہ واقعی میں کوئی اجنبی ہے، لیکن جب اس لڑکی نے اسے بابا کہا تو مجھے تسلی بھی ہو گئی اور عجیب سا بھی لگا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنی بیٹی کو یوں ہاتھ لگا رہا ہے۔ ہم تو بہرحال مجھے لگا کہ یہ اندھی لڑکی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ ہمدردی یہی کر سکتا تھا۔ میں اپنے دفتر کی طرف چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں میں پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ بھلا کی خوبصورت تھی، اور وہ آدمی کون تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ رہے تھے جو میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس لہیم شہیم آدمی کی موجودگی میں اسے کیا کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا باپ مانتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر دوسری بار مجھے وہ اندھی لڑکی ملی تو میں ضرور اس سے بات کروں گا، پوچھوں گا کہ یہ آدمی تمہارا باپ ہے بھی یا نہیں، کہیں اس کے ساتھ تمہارا کوئی اور معاملہ تو نہیں، کہیں یہ کوئی اغوا کار تو نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی بات کرنے سے پہلے میں یہی سوچتا تھا کہ میں پہلے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لوں کہ یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں تقریباً سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر یہ نئی لڑکی آئی تھی، اسے تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ تبھی میں اس کا دوبارہ سے انتظار کرنے لگا۔ اس دن خوش قسمتی سے میرا دوست بھی میری گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بکریاں چرا رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور اپنے دوست کو اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ دیکھو، کیا تم اسے جانتے یا پہچانتے ہو؟ نہیں، یہ تو نیا لگتا ہے اور یہ اس علاقے کا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کون ہے یہ؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ میرا دوست جو عموماً پورے علاقے کی خبر رکھتا تھا، وہ اس آدمی سے بے خبر تھا۔ تبھی میرے ذہن میں کھٹکا ہوا کہ کچھ تو غلط ہے، جو یا تو ہمیں معلوم نہیں ہے یا بوڑھا آدمی ہم سب میں سے کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا۔ میرے دوست نے اس آدمی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ہم گاڑی سے اترے، اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونک گیا۔ ارے صاحب، آپ تو وہی ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی مدد کی تھی۔
جی ہاں، مدد کی تھی۔ جی ہاں، ہم نے سوچا آپ کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے۔ اس سے آپ کا کیا مطلب جی؟ اس نے بڑے عجیب سے انداز میں ہم سے کہا۔ تو میں نے سنبھل کر جواب دیا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں صرف جانور ہیں اور باقی ہم 2 ہی لوگ ہیں۔ ہم اپنے سے زیادہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نحوست برس رہی تھی، جیسے وہ بہت بڑا گنہگار آدمی رہ چکا ہو لیکن جان بوجھ کر نیک بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ کافی زیادہ عمر کا بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے قریب ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں اتنا عجیب سا حلیہ اپنا لینا بھی میرے خیال میں ایک عجیب بات تھی، اور شاید وہ اپنی عمر کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ خود سے بڑا لگنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے ایک عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ مجھے اس حلیے کی تو ابھی آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے علاوہ آپ کے گھر میں کیا اور کوئی نہیں رہتا سوائے آپ کی بیٹی کے؟ جی ہاں، میری بیٹی ہی رہتی ہے۔ اس نے اب کی بار نظریں جھکا کر ایسے جواب دیا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اچھا، آپ کی مدد کا بہت شکریہ۔ میں کسی دن آپ کے گھر آؤں گا، میں نے جاتے جاتے اس سے کہا، تو اس نے جان چھڑانے والے انداز میں مجھ سے سلام دعا کی۔ میرا دوست وکیل تھا اور جانا مانا وکیل تھا۔ لوگوں کو دیکھتے ہی وہ ان کے چہرے پہچان لیا کرتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ یہ آدمی مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آیا ہے، ورنہ دیکھو نا، کوئی بھی آدمی اس کم پانی والے علاقے میں اپنی بکریاں اور اتنا سارا مویشی لے کر کیوں آئے گا، جبکہ اسے پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے۔ میرے دوست کی باتیں مجھے 100% سچ لگ رہی تھیں، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اس معاملے میں ہم لوگ پڑ گئے تو ہمیں اس بوڑھے آدمی کی مدد کرنے کا بہانہ کرنا ہوگا، تاکہ اس کی اندھی بیٹی کو بھی میں دیکھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی اور اپنے باپ کے سامنے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ میں نے اپنے اسی دوست کو فون کیا اور کہا کہ آؤ چلتے ہیں، اس بوڑھے آدمی کے گھر جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں اور کون رہتا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے معاملات میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ ہم لوگ ایک گاڑی میں سوار ہوئے اور ہر طرف اسے ڈھونڈا، مگر وہ بوڑھا آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم سے ڈر گیا ہو، لیکن کبھی بھی ہم اس کا پیچھا چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ اب آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی شناخت معلوم ہو چکی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی کے ساتھ اکثر ان میدانوں کا چکر لگاتا ہے۔ گھاس کاٹنے والی ایک عورت نے ہمیں اس آدمی کے گھر کا پتہ دے دیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم اس کی اندھی بیٹی کے علاج کی بات کریں گے کہ بابا جی، آپ کی تو ایک ہی بیٹی ہے، اس عمر میں یہ آپ کا سہارا بنے گی، اگر یہ بھی اندھی ہو گئی ہے تو آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے، اور پیسوں کی باتیں ہم اس سے نہیں کریں گے، پیسے کا سارا انتظام ہم خود کریں گے۔ میں اور میرا دوست اس بات پر راضی ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں نے جلد ہی اس کا گھر ڈھونڈا، دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جی، کون ہیں آپ لوگ اور کیوں آئے ہیں؟ وہ انجان بن کر بولا۔ بابا جی، آپ ہمیں نہیں جانتے، کچھ دن پہلے ہی ہم آپ سے ملے تھے۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر میں بہت سارے جانور ہیں، پر یہاں تو کچھ بکریاں ہی ہیں۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ میرے لیے یہی بکریاں بہت ہیں، میں ان کا یہی بکریاں بہت ہیں، میں ان کا دودھ بیچ کر گزارا کر لیتا ہوں، اور اگر دودھ نہ بھی بکے تو بس ان کا دودھ پی کر گزارا کر لوں گا۔ اور میرے ساتھ ہے ہی کون کھانے والا؟ ایک میری بیٹی جو مجھے سارے جہاں سے عزیز ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہم نے پوچھا۔ معاف کیجیے گا صاحب، لیکن آپ میرے گھر میں آ کر میری جوان بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ بات کہی تو مجھے اب وہ اور زیادہ مشکوک لگنے لگا۔ دیکھیے، ہم آپ کی بیٹی سے ملنے نہیں آئے، اور پہلی بات یہ کہ وہ جوان نہیں، کم عمر بچی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا علاج کروائیں، لیکن وہ قدرتی طور پر ایسی ہے، ہمیشہ سے ہی وہ اندھی تھی اور اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، پیدائشی ہے نا صاحب، اسی وجہ سے۔ اتنے میں مجھے دوسرے کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔
میں نے کہا یہ رو کون رہا ہے؟ کوئی نہیں رو رہا، آپ کو لگتا ہے کہ وہم ہوا ہے، مجھے بھی بہت سارے کام ہیں، آپ لوگ میرے گھر سے چلے جائیے۔ اصل میں زیادہ کسی سے بات چیت کرتا نہیں ہوں، کام اتنے ہوتے ہیں کہ اگر سب سے باتیں کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا کام کون کرے گا؟ مجھے اس بوڑھے میں اب بہت ساری باتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ ہم آپ کی اندھی بیٹی کا علاج کروانا چاہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ جی میری بیٹی ہے، اس کا علاج جب بھی ہوگا میں خود دیکھوں گا، اسی کے لیے تو یہ سب کچھ جمع کر رہا ہوں، وگرنہ مجھے کیا ضرورت ہے اس بڑھاپے میں بکریاں چراؤں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دودھ بیچوں۔ وہ آدمی اب کافی زیادہ بپھر چکا تھا۔ میرے دوست نے مجھ سے جانے کا اشارہ کیا، بولا کہ ہم پھر کسی دن آئیں گے۔ اس آدمی نے ہمارے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ ہم لوگ وہاں سے تھوڑی دور گئے۔ میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کر کہنے لگا، میری مانو تو ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں، یہ کب گھر سے نکلے گا اور کیا کیا کرے گا، کہاں جائے گا۔ یقیناً یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، جس کو یہ بیٹی کہتا ہے نا، مجھے یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ تم بھی اس کا انتظار کرنا، ہم اسے مل کر پکڑیں گے، اور آج اگر یہاں سے چلے گئے تو پھر ہم پتہ نہیں کب فارغ ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بالکل تمہاری بات 100% سچ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرتے ساتھ ہی اپنی گاڑی درختوں کے جھنڈ میں پارک کر دی اور خود بچتے بچاتے اس بوڑھے آدمی کے گھر کے قریب آ کر ادھر ادھر دیکھتے گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں بوڑھے کے اس گھر سے نکلنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اس نے دروازہ کھولا، 2-4 بکریاں اپنے ساتھ لیں اور گھر سے نکل پڑا۔ جاتے ہوئے وہ اونچی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن ہم سن نہیں پائے کیونکہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ وہ بوڑھا ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اس آدمی کے وہاں سے نکلتے ہی ہم اس کے گھر کی طرف چلے۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کو تو تالا باہر سے لگا ہوا تھا، مگر جانتا تھا کہ اندر وہ لڑکی موجود ہے۔ میں نے دروازے کو مسلسل ہلانا شروع کیا تو اندر سے اسی لڑکی کی آواز آئی، اظہر دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم میرے ہاتھ باندھ کر جاتے ہو، تو پھر اس ناٹک کا کیا مقصد ہے؟ لڑکی کی آواز سن کر ہم سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے باپ اظہر سے بات کر رہی تھی، لیکن باپ کو تو کوئی بھی نام سے نہیں پکارتا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، ضرور کوئی شک والی بات ہے، ہمیں فوراً اس دروازے کو توڑ کر اندر جانا چاہیے۔ دیکھو اگر بوڑھا آ گیا تو کیا کریں گے؟ آنے دو بوڑھے کو، ہم 2 جوان ہو کر اس بوڑھے سے کیوں ڈریں جبکہ وہ غلط کام کر رہا ہے؟ دیکھو اس کی بیٹی نے اسے اظہر کہہ کر بلایا ہے، اگر اس کا باپ ہوتا تو کبھی بھی اسے اظہر بولتی، اسے بابا بولتی نا۔ میرے دوست کی بات بالکل صحیح تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں، نہیں آئی تھی۔ ہم لوگوں نے پاس ہی پڑا ایک بھاری پتھر اٹھا کر لکڑی کے اس دروازے پر مارا تو دروازہ ایک جھٹکے سے آگے جا کر گرا۔ کیونکہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اس آدمی نے جو گھر کرائے پر لیا تھا یہ اسی وجہ سے سستا تھا کیونکہ یہ کافی پرانا خستہ حال تھا اور اس کے آس پاس بھی کوئی گھر نہیں تھا، اسی وجہ سے اس گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا۔ گھر کیا تھا؟ مٹی کی بنی ایک کوٹری تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ ہم لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے پڑی چارپائی پر نظر پڑی جس پر وہ لڑکی جسے میں نے اس دن دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے لٹایا گیا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ ایک باپ کو اپنی اندھی بیٹی کو اس طرح چارپائی پر باندھ کر رکھنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں اسے کھولنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے وہ بوڑھا دندناتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری بیٹی کی عزت چھیننے آئے ہو، دفع ہو جاؤ بے غیرتو بدماشو۔ اظہر نے اتنا کہہ کر لکڑی کا ایک ڈنڈا میرے سر پر مارنے کی کوشش کی تو میرے دوست نے اسے روک لیا۔ بڈھے، مجھے تیری ساری بات سمجھ آ گئی ہے، تو نے اس لڑکی کو اغوا کر کے اس گھر میں رکھا ہوا ہے نا، اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے دوست نے اتنا کہہ کر لکڑی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تم لوگوں کو میں ایسا لگتا ہوں؟ میں اس لڑکی کا باپ ہوں، یہ میری عزت نہیں کرتی اور کرے گی بھی کیوں؟ یہ تو اس قدر رنگین مزاج ہے کہ میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ دیکھو میں اس پر غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ میں اس کا باپ ہوں، ماں اس کی مر چکی ہے، اسے اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا۔ تم لوگوں کو یہ معصوم لگتی ہوگی،
پر اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، کوئی باپ یہ کرے گا کہ اس کی بیٹی بن بیاہے امید سے ہو جائے اور بچہ بھی پیدا کرے؟ اب میں کیا جانوں کہ اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے، کس کا گناہ لیے اپنے وجود میں گھوم رہی ہے۔ تم لوگوں کو میں ہی قصوروار نظر آ رہا ہوں۔ اس سے پوچھو کہ یہ یہاں پر موجود تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کیوں میں اسے شہر سے گاؤں لے کر آیا ہوں؟ بلا وجہ نہیں لایا، اس کی عزت بچانے کے لیے لایا ہوں۔ اس آدمی نے اپنی اندھی بیٹی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور یہ ان میں سے ایک تھی، لیکن اب ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے کہ اگر سچ مچ ایسا ہے اور یہ لڑکی امید سے ہے تو پھر اس آدمی کی ہمت کو داد دینی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی باپ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ پر اس آدمی نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کا بھی ذمہ لیا ہوا تھا، نہ ہی یہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور نہ اس پر کوئی ظلم کر رہا تھا۔ میں اور میرا دوست بہت پریشان ہوئے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر باپ کی آنکھوں کے اشاروں کی وجہ سے وہ ہم سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ کمرے سے باہر آ کر میں نے اپنے دوست کو یہ بات یاد کرائی کہ ہم تو اس لڑکی کو اندھا سمجھتے تھے، اور وہ آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ اب تم خود بتاؤ کہ وہ اس کی آنکھوں کے اشارے کیسے سمجھی؟ ہم نے تو اس وقت یہ بات نوٹ نہیں کی، کیونکہ ہم لوگوں کو اس بات کا دکھ تھا کہ ہم نے ایک بوڑھے آدمی کے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ لگتا تھا کہ ہم نے غلط کیا، لیکن اب مجھے یاد آیا کہ وہ بوڑھا آدمی اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا اور وہ لڑکی چپ بھی کر گئی تھی۔ میں اور میرا دوست بہت سخت الجھن کا شکار تھے۔ میں نے کہا کہ کیا پتا ان لوگوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہو۔ اگر لڑکی زیادہ ہی مظلوم ہوتی تو ہمارے سامنے کوئی تو بات کرتی۔ وہ بول بھی کچھ نہیں رہی تھی، اور پھر وہ امید سے بھی ہے۔ وہ بچہ اب کسی کا تو ہوگا نا، وہ بچہ اب کسی کا تو ہوگا نا۔ اس گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی نہیں جو کسی دوسرے کی عزت خراب کرے۔ اس گاؤں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ یقیناً ان لوگوں کا اپنا قصور ہوگا، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی جو یہ بوڑھا آدمی ہم سے چھپا رہا ہے۔ چلو چھوڑو، دفع کرو۔ ہم تو اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر وہ ہی اس سب میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں پڑھ کر اس کی جان بچانے کی؟ میرا دوست مگر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ بولا کہ چلو اسی بہانے واپس چلتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھر کا دروازہ توڑ دیا، تمہیں دروازہ واپس لگا کر دیں گے۔ اب جب کہ اس مشن پر نکل ہی آئے ہیں تو پوری حقیقت جان کر چلتے ہیں۔ ہم لوگ وہیں سے الٹے قدموں واپس پلٹ گئے تھے۔ مجھے اب اپنا بیکار محسوس ہو رہا تھا کہ ہم صبح سے اس بوڑھے اور اس کی بیٹی کے پیچھے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب کی بار چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو مجھے ان دونوں کی آواز کانوں میں پڑی۔ نیلم، میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، باہر جانے کی ضد مت کیا کرو۔ دیکھو نا، اب تمہارا حسن ہی ایسا ہے کہ وہ لوفل لفنگے ہمارے گھر تک آ گئے۔ اب اگر تم گھر سے نکلی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور آنکھیں پھوڑ دوں گا تمہاری۔ اگر تم نے کسی غیر مرد کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں اتنی حسین ہیں، میں انہیں پر تو مر مٹا تھا، اب تم ہو، تمہیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے بعد میں تمہیں گھر سے باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ ان بدماشوں نے گھر کے دروازہ بھی توڑ دیا ہے۔ میں اس غیر علاقے میں ہوں، ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی ہے میں نے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اظہر، تم نے جتنے پیسے میرے ماں باپ کو دیے تھے وہ تو پورے ہو گئے نا، اب تمہیں چاہیے کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ میں اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ بے شک تم مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتے، لیکن یہ سب میرے اوپر ایک بوجھ ہے۔ وہ لڑکی ابھی بول ہی رہی تھی کہ بوڑھے کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ تم لوگ پھر آ گئے، کیوں ایک شریف شخص کا گھر برباد کرنے پر تلے ہو؟ کیوں بھائی، ہم کیوں تمہارا گھر برباد کریں گے؟ تم نے کہا تھا تمہاری بیٹی امید سے ہے تو ہم اسے ہسپتال لے جائیں گے، اس کا علاج کروائیں گے۔ تم پہلے اس کے اندھے پن کا علاج کروانے آئے تھے اور اب کہتے ہو کہ بچہ پیدا کرنے میں مدد کرو گے۔ تم لوگ کس مٹی کے بنے ہو؟ کیوں خواہ مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ بوڑھا آدمی اب مظلوم بننے کی اداکاری کرنے لگا تھا۔ سچ بتا دو کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا لگتی ہے تمہاری، ورنہ میں تمہیں ابھی تھانے لے کر جاؤں گا۔
وہ بوڑھا یہ سن کر گھبرا گیا۔ دیکھیے صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ آپ سے کوئی بات چھپائی۔ میری بیٹی ہے، یہ اندھی ہے اور امید سے ہے، بس میں اسے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ یہاں پر رہنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بوڑھا اب گھبرا رہا تھا، لیکن میرے دوست نے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ تمہاری بیٹی اندھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سرے سے تمہاری بیٹی ہے ہی نہیں۔ سچ سچ بتا دو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ سے خریدا تھا، پورے 50,000 روپے دے کر، اور ان 50,000 روپوں کے بدلے میں نے اس سے نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے یہاں پر بلا وجہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے کوئی غلط کام بھی نہیں کروایا، بس اسے یہی کہتا ہوں کہ اندھی بن کر اداکاری کرے، لوگوں سے پیسے بٹورے، بھیک مانگے، لیکن یہ تو اپنا سب کچھ بھول بھال کر لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا شوہر کتنی زیادہ تکلیف سے گزرتا ہے۔ ہر روز اس کے لیے میں بکریاں لے کر باہر نکلتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پھر گھر لا کر گھر کے سارے کام بھی کرتا ہوں۔ یہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، بھیک بھی اس کو نہیں ملتی، کیونکہ یہ صرف خوبصورت ہے، اس میں اور کوئی ہنر نہیں۔ اگر میں کسی عام بھکارن سے ہی شادی کر لیتا، کم از کم میں بیٹھ کر تو کھاتا گھر میں۔ مجھے کیا فائدہ ہوا اس سے شادی کرنے کا؟ میں تو یہ داستان سن کر حیران ہی رہ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اتنے نوٹنکی اور دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے رشتے کو بھی غلط ظاہر کر رہے تھے، وہ بھی سب کے سامنے، اور اسی سب کو بہانہ بنا کر یہ آدمی پیسے بھی کما رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب جرم ہے یا پھر اسے اخلاقی پسماندگی کہیں۔ ان لوگوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ قانوناً یہ لوگ میاں بیوی تھے، اور وہ آدمی جو کر رہا تھا اس لڑکی کی مرضی سے کر رہا تھا۔ لڑکی کو ہم نے پوچھا بھی کہ تمہیں اگر مدد چاہیے تو ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، اگر تم اجازت دو تو ہم اسے 50,000 روپے دے کر تمہیں آزاد بھی کروا سکتے ہیں۔ مگر لڑکی نے صاف انکار کر دیا، بولی کہ تم لوگ میرے شوہر کی بے عزتی نہ کرو، مجھے جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گی، میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ مجھے تم لوگوں کے سہارے کی ضرورت پڑے۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں یکدم چمک آ گئی۔ میں حیران تھا کہ عورت جتنی مرضی شکایتیں اپنے شوہر سے کرے، لیکن جب دنیا کے سامنے اس کی عزت کا معاملہ آتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتی۔